ہمارے دین میں ہم سے جو مطالبات کیے گئے ہیں ان میں ایک بہت اہم مطالبہ یہ ہے کہ ہم تفکر و تدبر کی عادت کو پیدا کریں۔ اس غور و فکر تفکر کا ایک پہلو تو وہ ہے جس میں ہم اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، یہاں پر انفس و آفاق کی نشانیوں کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنے رب کی قدرت کو، اس کے علم کو، اس کی رحمت کو، اس کی ربوبیت کی نشانیوں کو ہم تلاش کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا یہ ایمان پختہ ہوتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں سوائے خدا کے، کیونکہ اس کائنات میں کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو اپنے اندر یہ علم، قدرت، صلاحیت، ارادہ اور شعور رکھتی ہو کہ وہ اس خدائی میں خدا کی شریک ہو سکے۔ یا اگر جس طرح ملحدین کہتے ہیں کہ مادے نے سب کچھ وجود دیا ہے، تو مادے میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ قدرت نہیں ہے، یہ ارادہ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تو خدا کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو اس کائنات کو بنا سکے، چلا سکے اور جو اسے چلا رہا ہو۔ تو نہ الحاد کی کوئی گنجائش اس کے بعد باقی رہتی ہے اور نہ شرک کی۔ قرآن مجید اس سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید کا بیشتر حصہ انہی دلائل پر مشتمل ہے جو غور و فکر اور تدبر کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ اس تفکر کا ایک دوسرا پہلو جو اس وقت میرے پیش نظر ہے جس پر بات کرنا، وہ یہ کہ ہم اپنی ذات کا احتساب کرتے رہیں۔ یہ بھی چونکہ ایک فکری عمل ہے، اسی لیے اس کے ذیل میں اسے بیان کیا جاتا ہے، اور آپ اندازے کیجئے کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حضور نے جب یہ بات بیان کی ہے کہ رمضان کے روزے اور شب قدر کی عبادت انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، تو جو دو شرائط اس کے ساتھ حضور نے لگائی، ان میں سے پہلی ایمان تھی اور دوسری احتساب تھی۔ یعنی انسان میں ایمان ہو، جو کر رہا ہے خدا کے لیے کر رہا ہے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، اور آخرت میں اجر کا طلبگار ہے۔ اور دوسری یہ کہ ساتھ میں انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے، اس پہلو سے وہ اپنا جائزہ لے، یہ عزم ہو اس کا۔ احتساب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں بدلنا چاہتا ہوں، غلطی کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، 20 سال، 40 سال، 60 سال، جتنی بھی ہماری عمر ہے، ہم یہ دیکھیں کہ زندگی کیا دنیا کو مقصد بنا کے گزری ہے؟ تعلیم، شادی، جاب، گھر، بیوی، بچے، گاڑی، بنگلہ، کوٹھی، اسٹیٹس، نمود و نمائش، سیر و تفریح، کھانا پینا، لباس، کیا یہی میری زندگی کے ہدف رہے ہیں، یا اس سے ہٹ کر میں نے آخرت کی فلاح کو اپنا ہدف بنایا ہے اور پھر پوری زندگی کو اس کے مطابق ڈھالا ہے؟ تو اس میں ہم پھر اپنے رویوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک دوسرا پہلو یہ کہ خدا کی عنایات کس طرح رہی ہیں۔ اس پہلو سے کبھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ ماں کے پیٹ سے لے کر اپنی پیدائش تک اور پھر بچپن تک جب ہم کمزور ترین تھے اور کوئی نہیں تھا ہماری مدد کرے، ہمیں بچائے، یہ خدا تھا جو مسلسل ہماری حفاظت کر رہا تھا، ہم پہ کرم کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد یہ تو ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد انفرادی طور پہ آپ یہ دیکھیں گے، ہر شخص یہ دیکھے گا کہ اس کی زندگی کو خدا نے گائیڈ کیا ہے، رہنمائی کی ہے، وہ امکانات پیدا کیے ہیں، وہ مواقع پیدا کیے ہیں جن کی بنا پہ آج ہماری زندگی کامیابی کا سفر الحمدللہ طے کر رہی ہے اپنے اپنے پہلو سے۔ تو الحمدللہ اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو شکر گزاری پڑے گی، اور اس پہلو سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا مقصد زندگی متعین ہوا یا نہیں ہوا، اور پھر ہم کس حد تک راہ راست پہ چلے، صراط مستقیم پہ چلے اور خدا کے مطلوب انسان بنے۔ تو پھر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم اپنے رویوں کو بہتر بنائیں اور اس چیز کے مطابق کریں جو خدا کی رضا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ خدا سے ہم نے کیا تعلق ان اساسات پہ استوار کیا جو خدا کو مطلوب ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے کیا وہ رویے جن کا تعلق انسانوں سے ہے، کیا وہ ان بنیادوں پہ قائم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ یہ دو چیزیں تو مذہبی نوعیت کی ہیں۔ تیسری چیز شخصی رویے ہیں جو مذہبی تو نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو پھر ہم اصل میں باقی شروع کی دو چیزیں بھی ٹھیک کر نہیں سکتے۔ تو میں آنے والے دنوں میں ان میں سے ہر چیز کا تفصیلی جائزہ لوں گا، لیکن میں سردست یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہم خدا کے معیار کے مطابق اگر نہیں کھڑے ہوئے، ہم نے اپنا احتساب کر کے اپنے آپ کو اس رخ پہ نہیں ڈھالا جہاں پر ہم خدا کے معیار کے مطابق نہ ہوئے، تو چاہے اپنی دانش میں آپ پورے مذہبی بن جائیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ یعنی ان کے ہاں جو نجات کی شرط ہے وہ یہ نہیں کہ آپ کوئی نہ کوئی دینداری لے کے پہنچ جائیں۔ یاد رکھیے گا مشرکین بھی بہت دیندار تھے، یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں اور ہندو بھی ہیں، سب دیندار ہیں، اپنے اپنے طور پر سب دیندار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ دینداری چاہیے جس کو وہ چاہتے ہیں، جو انہوں نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان معیارات پہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔
تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ اپنے جو بھی معیار ہیں، جو بھی اپنی دینداری ہے، اس کو کونے میں رکھنا ہوگا. پہلی شرط یہ سرنڈر کرنا ہوگا. اسی کو اسلام کہتے ہیں. یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. یہ اسلام جو ہے ایمان کی روح ہے. تو اس اسپرٹ کے ساتھ، اسلام یعنی سرنڈر کرنا ہے خدا کے سامنے، اس اسپرٹ کے ساتھ ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم ان معیارات پر پورے اترتے بھی ہیں یا نہیں.